السلام علیکم. سافٹ ویئر کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ پریکٹیکل SE601P. آج ہمارا لیسن 11 ہے. پریویس لیکچر میں ہم نے C++ لینگویج کے اندر مصرا موٹر انڈسٹریز سافٹ ویئر ریلائبلٹی ایسوسیشن کے کچھ رولز کو اسٹڈی کیا تھا، اور آج کے لیکچر میں ہمیں کچھ سلائیڈز دی گئی ہیں. دیکھنے کو تو یہ بہت ہی سمپل سی سلائیڈز ہیں، لیکن اگر ان کو اسٹڈی کیا جائے تو ہر سلائیڈ اس کے اوپر پوری کی پوری بکس لکھی جا سکتی ہیں. یہ ایک بہت ہی کمپریہنسو لیکچر ہے فار دوز پیپل جو اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد ہینڈز آن ایکسپیرینس کرتے ہیں. ان کے لیے یہ لیکچر انتہائی اہمیت کا حامل ہے. سافٹ ویئر ہاؤسز جو پروسیجرز یوز کرتے ہیں، جو ہارڈ ویئر یوز کرتے ہیں، ٹولز یوز کرتے ہیں، فرنٹ اینڈ ڈاٹا بیس نیٹ ورکنگ کیا ہوتی ہے، سرورز کے ساتھ کنیکٹیوٹی کیسے ہوتی ہے، ورژنز کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کے بے تحاشا پروسیسز ہوتے ہیں جو کہ مسلسل چل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کے کوئی ایک اچھا سافٹ ویئر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ہم پہلے جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے آخر اسٹڈی کیا کرنا ہے. تو ہماری فرسٹ سلائیڈ ہے ڈیو آپس. انفینٹی لوپ بھی اس کو کہا جاتا ہے. دیکھنے کو یہ سمپل ڈائیگرام ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ فل آف پروسیسز ہے، اور ہر پروسیس اپنے اندر ایک سمندر سمیٹے ہوئے ہے جس کے اندر ایکسپرٹی لینے کے لیے آپ کو بہت ڈیپ ڈائیو کرنا پڑتا ہے. نیکسٹ، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پریکٹسز. کہ جب آپ کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو لینگویج کون سی یوز کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، سلیکٹ کون سی کرنی ہے. ورژنز، یعنی جو آپ اس کے ورژنز بنا رہے ہیں تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، ورژنز کا ریکارڈ کیسے رکھنا ہے، اس کے میتھڈالوجیز کون سی یوز کرنی ہے، اور ایٹ دی اینڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پریکٹسز کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں. اگلی سلائیڈ میں آپریٹنگ سسٹم اینڈ نیٹ ورکنگ. یہ اٹ سیلف آپریٹنگ سسٹم بھی، اگر آپ صرف ایک کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو ہی لے لیں اور اس کے اندر آپ جب ونڈو سسٹم لگاتے ہیں یا لینکس، تو لینکس کو ہی اسٹڈی کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک سمندر ہے. ونڈوز کے اوپر آپ کام کرنا شروع کریں جیسے ونڈو کے ورژنز آ رہے ہوتے ہیں. سیم ایٹ دی ادر ہینڈ یہ نیٹ ورکنگ کا پروسیس ہے. نیٹ ورکنگ کی اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے، اور پھر ہم نے CI/CD پہ اسٹڈی کرنا ہے. اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے لیکچر کے اندر. اور ایٹ دی اینڈ ایسینشیل ڈیو آپس ٹولز ہیں. ٹولز کی یہ ایک لسٹ دی گئی ہے. بڑے پیمانے پہ یہی ٹولز یوز ہو رہے ہیں، لیکن ماڈرن ایرا کے ساتھ نئے ٹولز بھی آ رہے ہیں، تو ان کا بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا اگر ہم نے ایکسپرٹیز لینی ہے. یہ چونکہ ٹوٹل 5 سے 6 سلائیڈز ہیں تو ان کو اسی کے اندر کور کرنا مناسب نہیں تھا، تو میں نے اپنے طور پہ ان کو ایک اور شیٹ پہ ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس شیٹ پہ ہم چلیں گے اور وہاں پہ ہم اس کو اسٹڈی کریں گے تاکہ ہمیں ذرا اچھا اندازہ ہو جائے کہ ہمارے اس لیکچر کے اندر ہمیں کیا بتایا گیا ہے. یہ ہمارا لیسن 11 ہے، اور یہ اگر آپ غور کریں تو جو سلائیڈز ابھی میں نے آپ کو دکھائی ہیں تو یہ سیم سلائیڈ ہے. تو اس سلائیڈ میں ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے ڈیو آپس لائف سائیکل. اگر آپ غور کریں اس ڈائیگرام کے اندر یہ جو ایک پروسیس ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک سائڈ پہ ڈیو ہے، سیکنڈ پہ آپس ہے. ڈیو آپس ایک ماڈرن کانسیپٹ ہے. اس کو ڈیولپمنٹ اور آپریشنز، اس کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں سافٹ ویئر انفراسٹرکچرز کے اندر ڈیو اور آپس یہ پیرالل چل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ پروگرامنگ
آئی ٹی یا سافٹ ویئر سے ہٹ کر ان کو سوچیں گے تو شاید کسی لیول پہ یہ اپنا اپنا الگ الگ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو سافٹ ویئر کی تناظر میں دیکھیں گے تو ڈیولپمنٹ اور آپریشن یہ ایک چیز بن چکی ہے. ہم نے جیسے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ساتھ ہم نے آپریشنز کو جانچ پڑتال کرنی ہوتی ہے، دیکھنا ہوتا ہے بگز وغیرہ نکالتے ہیں یا جو ریکوائرمنٹس چینجز آ رہی ہوتی ہیں، پھر ہم دوبارہ ڈیولپ میں آ جاتے ہیں، پھر ڈیولپ کر کے پھر ہم آپس میں آتے ہیں، پھر آپس میں سیم پروسیجرز سیم ریکوائرمنٹس کو اگین دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کو انفینٹی لوپ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے. اگر آپ غور کریں، ریلیز اور پلان، اب پلان ڈیو کا حصہ ہے، ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے. ڈیولپمنٹ کے اندر پلان، کوڈ، بلڈ، ٹیسٹ، یہ پروسیسز ہم کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ فیز کے اندر ابھی ہم نے آپریشنز کی طرف نہیں جانا. ہم فرسٹ آف آل آپریشن میں تو تب جائیں گے جب ہمارا پروجیکٹ تیار ہوگا، ٹیسٹ ہوگا، پھر اس کو ہم یہاں پہ آ کے ریلیز کرتے ہیں. ریلیز کے بعد ڈپلوائے کرتے ہیں، پھر اس کو آپریٹ کرتے ہیں اور پھر مانیٹرنگ پہ لگے رہتے ہیں. مینٹیننس وغیرہ ہوتی ہے یا آگے کوئی اسکیلیبلٹی آپ نے سسٹم کی کروانی ہے یا ریکوائرمنٹس یوزر کی ایسی آنی ہے، تو ہم پھر ان کو دوبارہ واپس ادھر دے دیتے ہیں کہ آپ نے جو پروجیکٹ تیار کیا یہ بہت اچھا ہے، لیکن یوزر نے اس میں مزید ریکوائرمنٹس دی ہیں یا آگے کچھ سائز کا ایشو ہے کہ اس کا جو بھی اس کے اندر کچھ بگز اور ایررز یا امپرومنٹ یا ریکوائرمنٹس کے حساب سے کوئی چینج آتی ہے، تو آپریشن سائڈ والے لوگ اگین ڈیولپمنٹ سائڈ والے لوگوں کو یہ واپس کرتے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں کریکٹ کر کے ہمیں دوبارہ دیں. جب یہ اپنا پروسیجرز کر لیتے ہیں، یہ دوبارہ ریلیز کرتے ہیں. ریلیز کرنے کے بعد یہ ڈپلائمنٹ اور آپریشن اور اگین مانیٹرنگ پہ لگا دیا جاتا ہے. یہ سمپل نہیں ہے، ہر ایک آگے مزید پروسیسز سے گزارا جاتا ہے ہر فیز. کوڈنگ والے اس کو اپنے حساب سے یہ سورس کوڈ اور ورژن کنٹرول یوز کر رہے ہیں. یہاں پہ بلڈ والے ڈیولپمنٹ اور آٹومیشن سسٹم انہوں نے لگایا ہوا ہے. ٹیسٹنگ والے کوالٹی کنٹرول ہے اور بھی ان کے پاس چیزیں ہیں. اس کے بعد ریلیز ہے. اگر آپ اس ڈائیگرام کو صرف ایک دفعہ اسٹڈی کر لیں اس کے ہر ایک پروسیس کو، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ لائف سائیکل ہے کیا ڈیولپمنٹ اور آپریشنز کا. ہم تھوڑی سی اسٹڈی بھی کرتے ہیں. دس امیج illustrates the DevOps life cycle, often depicted as an infinity loop to show its continuous and iterative nature. It unifies development, dev and operations, ops, teams and processes. ٹیمز کا ورڈ اس لیے یوز کیا گیا ہے کہ ڈیولپمنٹ کی ٹیم الگ بنائی جاتی ہے اور آپریشنز کی الگ بنائی جاتی ہے، تو یہ آپس میں انفینٹی لوپ کے تھرو چل رہے ہوتے ہیں. ڈیو سائٹ اگر ہم اسٹڈی کریں تو ڈیو سائٹ کو یہ وہی چیز ہے جو کہ اس کے اندر دی گئی ہے. یہ ڈیولپمنٹ سائٹ کے جو فردر سب پروسیسز ہیں اسی کو ایک ٹیبل کی شیپ میں میں نے پریزنٹ کیا. یہاں پہ ہمارے پاس فرسٹ فیز ہے ڈیولپمنٹ سائٹ پہ، یعنی ڈیو سائٹ پہ پلان ہے، کوڈ ہے، بلڈ اور ٹیسٹ. پلان کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو میں اب ریڈ کروں گا تو یہ لیکچر تھوڑا لینتھی ہو جائے گا. پلیز آپ تھوڑا خود ہی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے، اس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے، سیم ان ہی پروسیسز کو الیبوریٹ کیا گیا ہے، تو اس کو تھوڑا سا آپ نے خود دیکھ لینا ہے پلیز. سیکنڈ ہمارے پاس آپریشن سائڈ ہے. اب آپریشن سائڈ پہ دس سائڈ فوکسز آن ڈپلوئنگ، مینیجنگ اینڈ مانیٹرنگ دی ایپلیکیشن ان پروڈکشن انوائرمنٹ. آلریڈی میں اوپر بتا چکا ہوں کہ مانیٹرنگ تک ان کا کام ہوتا ہے. کوئی مسئلہ آتا ہے تو دوبارہ واپس ڈیو آپ والوں کو دیتے ہیں کہ اس میں یہ امپروو کر کے دیں. یہاں پہ ڈیو کے اندر آپریشنز کے اندر ہمارے پاس ریلیز، ڈپلوائے، آپریٹ، مانیٹر، یہ فیزز ہیں ہمارے آپریشنز کے اندر. اس کو اگین آپ نے اپنے طور پہ ایک دفعہ ریڈ کر لیجئے گا کہ یہ ایسا کیا کچھ ہے کہ ہر فیز میں آپریشن سائڈ والے جو اپنے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. آلریڈی یہ آپ کی جو فرسٹ ڈائیگرام ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں دی ہوئی ہیں، میں نے صرف اس کو یہاں پہ
رائٹ ڈاؤن کر دیا ہے آپ کی آسانی کے لیے. ہماری سیکنڈ سلائیڈ جو تھی اس میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پریکٹسز، اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا تھا. The heading Software Development Practices refers to the entire set of principles, tools, and established procedures that software teams use to design, code, test, and maintain high-quality software efficiently. Our list outlines the four fundamental pillars that underpin all modern software creation. Software Development Practices. اب جب آپ نے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنا ہے تو کون سی ایسی سلیکٹڈ پریکٹسز ہیں یا ایسا کون سے سلیکٹڈ پروسیجرز ہیں کہ ان کے اندر سے آپ نے گزر کے ہی ڈیولپمنٹ کے اندر قدم رکھنا ہے، ان کے تھرو آپ نے گزر کے جانا ہے ڈیولپمنٹ فیز. تو اس میں سب سے پہلا ہمارا پارٹ ہوتا ہے جو فرسٹ پلر ہے پروگرامنگ لینگویج، کہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ جو سسٹم میں ڈیزائن کرنے چاہ رہا ہوں اس کے لیے مناسب لینگویج کون سی ہے. دس از دی وٹ دا لٹرل لینگویج یوز ٹو رائٹ دی انسٹرکشن فار دی کمپیوٹر. ایگزامپلس، یہ ایگزامپلس دی گئی ہیں، یعنی اس طرح کی لینگویجز آپ کے پاس ہیں، پروگرامنگ لینگویجز کافی سی ہیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک اسکول مینجمنٹ سسٹم کی ویب سائٹ بنانی ہے تو آپ کیا سی پلس پلس چوز کریں گے، یا آپ اس کے لیے بیٹر یہ نہیں ہوگا کہ آپ جینگو فریم ورک جو کہ پائتھن کے اندر آلریڈی ٹیمپلیٹس ٹائپ کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں آپ اس کو یوز کریں اور ایک اسکول مینجمنٹ سسٹم کی آپ ویب سائٹ بنا لیں. پائتھن کی جینگو کی ایگزامپل دے رہا ہوں. اب یہ ہمیں کیسے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ لینگویج بیسٹ رہے گی؟ مے بی باقی لینگویج کے اندر ہمیں اسکول مینجمنٹ سسٹم کے لیے پورے کا پورا کوڈ لکھنا پڑے، تو پائتھن ہمیں ایک اپارچونٹی دے رہی ہے کہ ہمارے ٹیمپلیٹس یوز کریں، فریم ورک ان کا بنایا ہے اس کو یوز کریں، تھوڑی بہت کسٹمائز کریں اور ایک بہترین آپ کے پاس ویب سائٹ ڈیزائن ہو جائے گی. سیم اگر آپ نے ایک موبائل کی ایپ بنانی ہے اینڈرائڈ کے لیے تو آپ اس کو اینڈرائڈ اسٹوڈیو یا فلٹر میں بنائیں گے. اگر آپ اینڈرائڈ اسٹوڈیو میں جاتے ہیں تو آپ کو کوٹلن یا جاوا یوز کرنے کا بیسٹ آپشن وہاں پہ موجود ہے. تو یہ فرسٹ فیز میں ہم نے پروگرامنگ لینگویج ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں کہ میں اپنے پروجیکٹ کے لیے کون سی لینگویج، اور یہ کیسے ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتی ہے ریکوائرمنٹس کے اوپر. سیکنڈ پلر ہمارے پاس ہے ورژن کنٹرول سسٹم. یہ میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ فار ایگزامپل ایک ایپلیکیشن بنائی ہے آپ نے، اس کا آپ نے سیکنڈ ورژن بنایا وہ آپ نے ایک امیزون اسٹور پہ دیا، تھرڈ ورژن بنایا آپ نے ہواوے ایپ گیلری میں دے دیا، فورتھ ورژن آپ نے بنایا وہ اگین آپ نے گوگل پلے پہ دیا. اب اتنے سارے ورژن آپ بنا رہے ہیں تو آپ اس کا ریکارڈ کیسے رکھیں گے کہ ظاہر ایک پروجیکٹ تو نہیں ہوگا، بہت سے پروجیکٹ ہوں گے آپ کے پاس. تو آپ گٹ کا یوز کرتے ہیں، یہ گٹ ایک ٹول ہے. دس از دی ہاؤ ٹو ٹریک، یعنی آپ کیسے ٹریک کریں گے دا سسٹم فار مینیجنگ اینڈ ٹریکنگ چینجز اوور ٹائم. جو بھی ود دی پیسج آف ٹائم چینجز آ رہی ہیں آپ اس کو ٹریک رکھنے کے لیے کچھ ٹول یوز کرتے ہیں جس میں گٹ ایک بہت پاپولر ٹول ہے. یہ سیکنڈ ہمارا ورژن کنٹرول پلر تھا. تھرڈ پلر ہے میتھڈالوجیز. دس از دی ہاؤ ٹو آرگنائز the philosophical approach or framework used to manage the entire project. The choice of methodology impacts how requirements are gathered, how teams collaborate, and how often software is delivered. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ٹیمز آپس میں ان کا کنیکٹیوٹی کیسے بن رہی ہے، اور تیسرے نمبر پہ سافٹ ویئر کو ہم نے ڈیلیور کس طریقے سے کرنا ہے. کچھ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ واٹر فال یا ایجائل کا یا کوئی اور میتھڈالوجی ماڈل یوز کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا تیسرا پلر تھا. چوتھا پلر ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. جو اسٹوڈنٹس فائنل ایئر کے پروجیکٹس کرتے ہیں ورچوئل یونیورسٹی میں ان کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کیا ہے اور اس کے فیزز کون کون سے ہیں، جیسے پلاننگ، ڈیزائن، کوڈنگ، ٹیسٹنگ، ڈپلائمنٹ اور مینٹیننس. یہ ذرا کمپریہنسو اس کی انہوں نے تعریف دے دی ہے. آپ اس کو مینٹیننس اگر نکال بھی دیں
ٹیسٹنگ تک بھی کافی ہو جاتا ہے، لیکن کمپلیٹ ایک سافٹ ویئر ہاؤس ان فیزز سے ضرور گزرتا ہے۔ ہماری اگلی سلائیڈ تھی آپریٹنگ سسٹم اینڈ نیٹ ورکنگ۔ دس سیکشن covers the foundational knowledge required to manage and maintain computer infrastructure, which is the core job of system administrator or system admin۔ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ انفراسٹرکچر ہے کیا۔ کمپیوٹر انفراسٹرکچر یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کے پاس ہارڈ ویئر ہے، آپ کے پاس نیٹ ورکنگ بھی ہوتی ہے، آپ کے پاس بیک اینڈ کے لیے آپ فار ایگزامپل فائر بیس یا سیکول یوز کرتے ہیں، اور فرنٹ اینڈ کے لیے آپ نے کوئی بھی لینگویج یوز کی ہوئی ہے یا اپنا یو آئی اچھا سا جب بنا لیتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں پھر کسی سرور کے ساتھ کنیکٹ کرواتے ہیں، پھر اس کو آپریٹ بھی تو کروانا ہے آپ نے، تو اس کے لیے ایک آپریٹنگ سسٹم چاہیے ہوتا ہے۔ یہ جو پچھلی میں نے آپریٹنگ سسٹم کے علاوہ ساری چیزیں آپس میں جو لنکس ہوتی ہوئی بتائی ہیں، ان کو انفراسٹرکچر ہی کہا جاتا ہے۔ اب پورے کے پورے انفراسٹرکچر کو رن کروانے کے لیے آپ کے پاس ہارڈ ویئر تو ہے، لیکن ایک آپریٹنگ سسٹم بھی چاہیے ہوتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم لائک ونڈو ہے، لینکس وغیرہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دا او ایس از دی ماسٹر کنٹرول پروگرام۔ آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم اگر نہیں ہے تو جو بھی آپ نے انفراسٹرکچر بنایا ہوا ہے اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ آپ کو ہونے والا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چیزوں کو آپ آپریٹ کس پہ کروائیں گے، آپ نے ڈسپلے کروانا ہے تو آپ کے پاس ایک آپریٹنگ سسٹم ہونا ضروری ہے۔ تو ہماری جو یہ سلائیڈ تھی آپریٹنگ سسٹم اینڈ نیٹ ورکنگ، آپریٹنگ سسٹم کے ہم نے آگے یہ اسٹڈی کر لی ہے کہ یہ ایک ماسٹر کنٹرول پروگرام ہوتا ہے۔ رول اٹ ایکٹس ایز انٹرفیس بٹوین دی یوزر applications and the physical hardware, memory storage etc۔ ایگزامپل لینکس، ونڈوز اور میک او ایس کی دی ہوئی ہیں۔ کور سسٹم ایڈمنسٹریشن کانسیپٹ، آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہم نے ایک سسٹم ایڈمن بھی پڑھا تھا۔ The following concepts are essential skill for a system admin to ensure systems are reliable, performant and secure: networking, سرور مینجمنٹ، سیکیورٹی، ورچوائزیشن ٹیکنالوجیز۔ میں تھوڑا سا ریڈ کر دیتا ہوں۔ نیٹ ورکنگ کیا ہے؟ دا مینجمنٹ آف ہاؤ کمپیوٹرز اینڈ ڈیوائسز کمیونیکیٹ ود ایچ ادر۔ دس انکلیوڈز پروٹوکولز، ٹی سی پی، آئی پی ایڈریسنگ، کانفیگرنگ راؤٹرز اینڈ سوئچز اینڈ مینٹیننگ نیٹ ورک کنیکٹیوٹی۔ یہ نیٹ ورکنگ کی بات ہو گئی، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے نیٹ ورکنگ کی۔ اب سسٹم ایڈمن کا کیا کام ہے نیٹ ورکنگ کے ساتھ؟ ٹربل شوٹنگ کنیکشن ایشوز، مینیجنگ فائر والز اینڈ انشورنگ ڈاٹا ٹرانسفر از ایفیشینٹ۔ سرور مینجمنٹ، دا ورک آف installing, configuring, updating and monitoring central computers servers that provide services like website, email اور database۔ یہ سرور مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ سسٹم ایڈمن کیا کرتا ہے؟ ensuring high uptime and availability of critical services, performing regular backup and recoveries۔ اب اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے، جب آپ نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، سرور آپ نے دے دیا، پھر آپ نے سیکیور بھی کروانا ہے۔ سیکیورٹی کے لیے implementing measures to protect system and data from unauthorized access, threats and damages۔ تو یہ سیکیورٹی کے بھی کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، تو ان کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ سسٹم ایڈمن نے کیا کرنا ہے؟ مینیجنگ یوزر ایکسیس اینڈ پرمیشنز، کانفیگرنگ اینٹی میلویئر سافٹ ویئر، اپلائنگ سیکیورٹی پیچز، یہ سب سیکیورٹی کے میجر سسٹم ایڈمن انشور کرواتا ہے۔ ایک لاسٹ چیز ہے ورچوائزیشن ٹیکنالوجیز، دا ایبلٹی ٹو کریٹ ورچوئل ورژن آف کمپیوٹنگ ریسورسز لائک این او ایس سرور اسٹوریج ڈیوائس آن اے سنگل فزیکل مشین۔ یہاں پہ بھی سسٹم ایڈمن کا کچھ کام ہے، میکسیمائزنگ ہارڈ ویئر یوٹیلائزیشن، یعنی کہ ایک ہارڈ ویئر اٹیچ کیا ہے
تو اس کی میکسیمم جو پرفارمنس ہے اس کو یوٹیلائز کروانا اس کی ذمہ داری ہے. آئسولیٹنگ انوائرمنٹس فار development, testing and simplifying server deployment using tools like virtual machineware or Hyper-V وغیرہ. نیکسٹ سلائڈ ہمارے پاس ہے CI/CD مین کنٹینیوس انٹیگریشن، کنٹینیوس ڈیلیوری اور ڈپلائمنٹ. اگر آپ غور کریں گے تو جو ہماری سب سے پہلی ڈائیگرام ہے تو وہ آلموسٹ CI اور CD کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. یعنی ایک طرف CI ہے involves frequently merging code changes and automatically running builds test. اب build اور test وغیرہ یہ ہم نے آپریشن سائٹ پہ کرتے جاتے ہیں. دوسری طرف CD مین کنٹینیوس ڈیلیوری اور ڈپلائمنٹ، اور دوسری طرف جو آپریشنز والے ہیں وہ اس کو ڈپلائی کرتے ہیں. پھر کوئی مسئلہ آتا ہے وہ پھر CI کے ساتھ جاتے ہیں. CI اپنا ٹیسٹنگ وغیرہ کرتی ہے، بلڈز بناتی ہے اور دوبارہ ریلیز کر کے آپریشن والوں کو دیتی ہے. انشورز دی ویریفائڈ بلڈ کین بی آٹومیٹکلی ریلیز ٹو انوائرمنٹ. تو یہ ہماری CI اور CD ہو گئے. نیکسٹ ہے یہ سلائڈ ہماری اسینشیل ڈیو آپس ٹولز دا آٹومیشن انجن. کچھ ٹولز دیے گئے ہیں جو ڈیولپمنٹ اور آپریشنز کے لیے بہت ہی ضروری ہیں. دس ہیڈنگ آؤٹ لائن دی کی ٹیکنالوجیز دیٹ انیبل دی آٹومیشن اسپیڈ اینڈ ایفیشنسی کنٹرول ٹو دی ڈیو سینٹرل ٹو دی ڈیو آپس لائف سائیکل. آٹومیشن اسپیڈ اینڈ ایفیشنسی یہ لائف سائیکل جو ہمارا ڈیو آپس کا ہے اس کے لیے یہ پرووائڈ کرتے ہیں ٹولز. Proficiency in these tools is crucial for implementing CI/CD and managing modern infrastructure. اب essential DevOps tool میں سب سے پہلے دیا گیا ہے configuration management. CM tools automate the process of standardizing and managing the state of servers, ensuring they are configured identically and consistently across all environments. یہ جو سرورز ہیں ایون کہ ان کی بھی اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے اس کو یہ انشور کرواتے ہیں کنفیگریشن مینجمنٹ ٹول. اب اس میں کچھ ٹولز انہوں نے بتائے ہوئے ہیں جو کہ کنفیگریشن مینجمنٹ میں یوز ہوتے ہیں. اینسیبل، شیف اور پوپے. Ansible is an open source automation tool that uses simple human readable instruction to automate IT tasks like configuration management, application deployment and cloud provisioning. اب اس کے لیے SSH اور YAML لینگویج یوز کی جاتی ہیں. یہ Ansible کے بارے میں آپ مزید سکرول کر سکتے ہیں. شیف یوزز روبی، کوک بکس اینڈ کلائنٹ سرور ماڈل، یعنی کلائنٹ ٹو سرور ماڈل یہ اس کو مینیج کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. یوزز آر ڈیکلیریٹو ماڈل بیسڈ اپروچ ٹو انفورس سسٹم کانفیگریشن. پوپٹ. یہ تین ٹول انہوں نے کانفیگریشن مینجمنٹ کے لیے بتائے ہیں. اب آپ نے سمپل اتنا یاد رکھنا ہے کہ سرور سائڈ کو ایک اسٹینڈرڈائزیشن کے اگینسٹ چلانے کے لیے کانفیگریشن مینجمنٹ کے ٹول یوز کیے جاتے ہیں. اور ان کی یہ جو تین اقسام بتائی گئی ہیں اس کو آپ مزید اپنے طور پہ اسکرول ضرور کیجیے گا. سیکنڈ پارٹ ہے کنٹینرائزیشن اینڈ orchestration. These tools package applications and their dependencies together. یہ ہم سارا پڑھ رہے ہیں essential DevOps tools. تو یہ ٹولز کے بارے میں پہلا ہم نے کانفیگریشن مینجمنٹ پڑھا. سیکنڈ ہمارے پاس ہے کنٹینرائزیشن اینڈ orchestration. پیکیج اپلیکیشن اینڈ دیئر ڈپینڈنسیز ٹوگیدر، یعنی کہ ایپلیکیشنز اور ان کی ڈپینڈنسیز کو یہ اکٹھا کر دیتے ہیں اور ایک کنٹینر بنا دیتے ہیں. اور پھر اینڈ دین مینیج دوز کنٹینرز ایٹ اسکیل. اسکیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کنٹینر ہیں ان کا سائز اوپر نیچے یہ خود بخود کر دیتے ہیں. اور ان کنٹینرز کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ڈاٹا کنٹینرز کے اندر کمپیکٹ سا ہوا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ ہمارے اسٹوریج یا اسپیس کے ایشوز نہیں آتے اس کی وجہ سے. اب ان کے ٹول کون سے ہیں؟ ڈاکر اور کوبرنیٹیز، یہ دو ٹول دیے گئے ہیں.
اس کو میں ریڈ بھی کر لیتا ہوں. دا پرائمری ٹول فار containerization, it packages an application and all its dependencies into a standardized unit that runs reliably anywhere. یعنی کنٹینر بنا دیتا ہے یہ تمام اپلیکیشنز کا اور اس کی جو بھی ڈپینڈنسیز ہوتی ہیں. اور نیچے ہمارے پاس کوبرنیٹیز دا لیڈنگ ٹول فار کنٹینر orchestration. It automates the deployment, scaling and management of hundreds or thousands of containers. تو یہ جو کوبرنیٹیز ٹول ہے یہ ہمیں کنٹینرز کو مزید سکیلیبل بنانے کے لیے یعنی اس کے سائز کے حساب سے کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تیسرا ٹول کلاؤڈ کمپیوٹنگ پلیٹ فارمز. یہ تو بہت پاپولر ہیں. These are third-party platforms that provide on-demand access to computing resources, server storage, database, etc. over the internet, forming the infrastructure on which DevOps processes run. اب ان کے کمپیوٹنگ جو ٹول ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ یہ ایک AWS Amazon ویب سروسز یہ پرووائڈ کرتے ہیں. The largest and most mature cloud provider offering a massive array of services. AWS یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی سروسز پرووائڈ کرنے میں سب سے بڑا پلیٹ فارم Amazon ویب سروسز ہے. سیکنڈ ہے Azure. Microsoft Cloud offering tightly integrated with Windows and enterprise tools. تو سیکنڈ یہ ہے Microsoft Azure. اور GCP گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم یہ ایک تھرڈ پلیٹ فارم ہے جو کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز مہیا کرتا ہے. نون فار اٹس اسٹرینتھس ان ڈاٹا انالیٹکس اینڈ کوبرنیٹیز. ایک اور ہمارے پاس ٹول ہے ڈیو آپس میں جو ہم یوز کرتے ہیں انفراسٹرکچر آٹومیشن. IAC انفراسٹرکچر ایز کوڈ. اب میں نے آپ کو انفراسٹرکچر کی آلریڈی ایک تعریف بتائی ہے کہ جب آپ کے پاس ہارڈ ویئر ہوتا ہے بیک اینڈ کی کچھ چیزیں سافٹ ویئر آپ یوز کرتے ہیں فرنٹ اینڈ کے ٹولز یوز کرتے ہیں نیٹ ورکنگ بھی ہوتی ہے پھر سرور بھی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں مل ملا کے ایک انفراسٹرکچر بناتی ہیں. اب کچھ ٹائم پہلے یوں ہوتا تھا کہ ان تمام چیزوں کو آپس میں لنک کروانے کے لیے یا جہاں جہاں پروسیسز ہے ان کی آپس میں کمپیٹیبلٹی دیکھنے کے لیے یا کمپیٹیبل بنانے کے لیے مینولی کوڈنگ کی جاتی تھی اور مینولی ان کو فکس کیا جاتا تھا. اب یہ ایک نیا کنسیپٹ آیا ہے IAC انفراسٹرکچر ایز کوڈ. یعنی اب ڈائریکٹ کام ہی انفراسٹرکچر پہ کیا جاتا ہے اور یہ آلموسٹ ایک آٹومیٹک ٹول آپ سمجھ لیں اس کو. IAC ٹولز الاؤ انفراسٹرکچر ٹو بی مینیج اینڈ پروویژنڈ using code and configuration files rather than manual processes, treating infrastructure like any other software project. یعنی انفراسٹرکچر کو ایک سافٹ ویئر کے طور پہ انہوں نے ایک انٹروڈیوس کروا دیا ہے کہ اس کو ایک سافٹ ویئر کے طور پہ آپ دیکھیں اور اس کو سالو کرنے کے لیے کوڈ کا ہی استعمال کریں دوسرے انفراسٹرکچرز کی آپس کے پروسیسز کو لنک کروانے کے لیے. اب اس میں فرسٹ ہے ٹیرافارم اے کلاؤڈ ایگنوسٹک ٹول ورک ود آل میجر کلاؤڈ پرووائڈرز دیٹ یوزز اے ڈیکلریٹو لینگویج HCL ٹو پروویژن اینڈ مینیج انفراسٹرکچر سیفلی اینڈ ایفیشینٹلی. سیکنڈ ہے کلاؤڈ فارمیشن AWS نیٹو IAC ٹولز اسپیسیفکلی فار پروویژننگ اینڈ مینیجنگ ریسورسز ود ان دی AWS ایکو سسٹم. تو یہ آپ نے آلریڈی Amazon ویب سروسز کا ریڈ کیا ہے تو یہ اسی کا ہی ایک ٹول ہے. ایک اور ٹول ہمارے پاس مانیٹرنگ اینڈ لاگنگ ہے. دیز ٹولز پرووائڈ دی کریٹیکل فیڈ بیک لوپ ان دی یہ مانیٹرنگ اینڈ لاگنگ یہ ٹول نہیں ہے یہ ٹولز کی ایک کیٹیگری ہے الگ. ہم ٹولز کو نیچے ریڈ کریں گے. These tools provide the critical feedback loop in the DevOps lifecycle by collecting, analyzing and visualizing data on the application performance and health in production. اب
اس کے اگینسٹ کون سے یہ 3 ٹول ہیں. یہ سب سے پہلا ہے پرومیتھیس، a leading open source system for monitoring and alerting. It collects time series matrices from target system. Second ہے Grafana, an open source platform used for visualization and analytics. اس کو آپ اسٹڈی کیجیے گا اور یہ تھرڈ بھی آپ نے خود ہی دیکھ لینا ہے. These tools collectively streamline the journey from code creation to reliable operation, embodying the continuous nature of DevOps. بہت شکریہ.